بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عاطف شیخ۔ AMS اسٹوریز میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میرے ایک دوست کا ہے۔ میرا تعلق حیدرآباد کے علاقے اسلام آباد کے نزدیک ٹنڈو یوسف قبرستان کے روڈ کے وہاں سے ہے۔ ہمارے علاقے کے وہاں ایک دکان بہت پرانی اور قدیم جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ پھر ایک دن میرے دوست نے وہ دکان لی۔ مالک اس کا دکان سے دور رہتا تھا کافی۔ میرے دوست نے اس دکان میں روٹیوں کا تندور کھولا۔ اس دکان کی یہ خاصیت تھی، وہ دکان شروع میں تو بہت اچھی چلتی، پھر ایک دم کام بہت سلو ہو جاتا ہے۔ میرے اس دوست نے وہ دکان اچانک چھوڑ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اتنا زیادہ کام چلنے کے باوجود پیسے نظر نہیں آتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی پیسے نکالتا ہے، اور صبح جب میں اس دکان کو کھولتا تھا تو ایسا لگتا کہ جیسے رات بھر یہاں کوئی ہوتا ہے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کے بعد وہ دکان اور کافی لوگوں نے کھولی، پر 2 یا 3 مہینے میں ہر کوئی وہ دکان خالی کر دیتا تھا۔ کوئی یہی کہتا تھا کہ اس دکان میں سے پیسے غائب ہوتے ہیں، اور رات میں دکان بند ہونے کے بعد صبح ایسا لگتا تھا جیسے رات سے لے کر صبح تک پوری فیملی رہتی ہے۔ دکان کے حالیہ سے ایسا لگتا تھا سب چیزیں بکھری ہوئی ہیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، میں تیسرے نمبر پر ہوں۔ میرا ایک بھائی ہے جو کہ شیف ہے، جو کوکنگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت بڑے پیمانے پر کام ہے۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا، یار آصف، وہ شہر والا پکوان سینٹر بہت دور پڑتا ہے، یہ جو اپنے ہاں دکان ہے وہ اپن لوگ لے لیتے ہیں، گھر کے نزدیک ہو جائے گی۔ میں نے بھی بھائی کو صاف شفاف منع کر دیا کہ نہیں، یہ دکان ٹھیک نہیں ہے، بہت منع کیا، پر بھائی ان چیزوں کو پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میں نے بہت منع کرنے کے باوجود بھائی نہیں مانے۔ ہم نے وہ دکان لے لی رینٹ پر۔ شروع میں بہت اچھا کام چلا۔ کاؤنٹر پر میں خود بیٹھا تھا اور بھائی کھانا بناتے، اور ہم نے 3 لڑکے اور رکھے۔ ہم وہاں شادی بیاہ، عقیقہ اور دیگر تقریبات کا کھانا بناتے اور حلیم بریانی بھی بیچتے تھے۔ بہت اچھا کام چل رہا، پر ہم لوگ بہت خوش ہوتے تھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، پر جب گھر جا کر حساب کتاب لگاتے تو پیسے بہت کم ہوتے۔ ہمارے مال کے حساب سے ہم لوگ بہت پریشان بھی رہتے تھے، لیکن باہر لوگ دیکھتے کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، پر ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ایسی حالت ہو جاتی تھی، کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار، 4 3 مہینے تک یہ چلتا رہتا۔ ایک دن اچانک ایک لڑکے نے کام چھوڑ دیا، بھاگا۔ اس کو دیکھ کر دوسرا لڑکا بھی بھاگ گیا۔ اب بس میں اور بھائی رہ گئے تھے دکان پر۔ ایک ہفتے بعد میں اس لڑکے کے گھر گیا جو ہماری دکان پر تھا۔ اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ بہت اصرار کے بعد اس کی ماں باپ نے اس کو راضی کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے کہا، آصف بھائی، اس دکان میں رات کو پکوان سینٹر پر پانی بھرنے گیا تھا۔ ہمارے علاقے میں اکثر رات میں پانی آتا ہے 2 بجے کے بعد۔ اس نے بتایا، جب میں پانی بھرنے گیا تو ساری دکانیں بند تھیں، پر میرے پاس ایک موبائل تھا۔ میں نے پکوان سینٹر کھولا اور آدھا شٹر گرا دیا، پانی کی مشین کھولی اور ہینڈ فری لگائی اور لیٹ گیا، اور میری آنکھ لگ گئی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک لمبا سا خوفناک شکل اور 2 بچے۔ وہ بہت خوفناک تھے، اور ایک عورت نما چڑیل میرے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور میرا گلا پکڑ لیا۔ اس جنات جیسے آدمی نے میں بہت چلایا، پر میرے حلق سے آواز نہیں نکلی، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، اور یہ بات اپنے مالک سے بھی بول دینا۔ انہوں نے بہت برا مارا اور کہا، اس دکان میں میرا خون ہے، یہ میری دکان ہے۔ جس نے مجھے مار کر اس دکان پر قبضہ کیا تھا، اسے تو میں نے مار دیا، اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا ہے۔ یہ دکان میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، میری نہیں تو کسی کی نہیں۔ پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد آنکھ کھلی، میں کھڑا ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ بات سن کر میں بھی بہت پریشان ہوا۔ میں نے بھائی کو یہ ساری بات بتائی۔ بھائی نے کہا، یہ اتنا پیسہ لگا ہے اس پر، سامان سے ساری دکان بھری ہوئی ہے، ایک دم کیسے چھوڑ دیں؟ اس کا علاج کروائیں گے۔ پھر بھائی کے دوست ہیں، ایک عالم ہیں، وہ ایک رات میں اور وہ عالم صاحب وہاں رکے یہ دیکھنے کے لیے کیا ماجرا ہے۔ رات کے 2 بج گئے۔ دکان میں اور عالم صاحب تھے۔ اچانک وہی ہوا، ایک جنات جیسی شکل، خوفناک 2 شکل کے بچے اور ایک چڑیل حاضر ہوئی۔ جیسے ہی وہ جن
اور ایک چڑیل اور 2 خوفناک بچے حاضر ہوئے تو انہوں نے عالم صاحب پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پر عالم صاحب کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی اور ایک لیمو تھا اور عالم صاحب مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے، اس جن کا حملہ ناکام جا رہا تھا۔ یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا میرے پاس زبان نہیں ہے، اور عالم صاحب نے پتہ نہیں مجھے کیا پڑھا تھا، میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ عالم صاحب نے کہا، اس سے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا تم نے اسے مار دیا ہے، اب وہ بے گناہ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس جن نے کہا، یہ میری دکان ہے، بہت محنت سے بنائی تھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہیں رہوں گا، جو بھی یہ دکان لے گا اسے میں مار ڈالوں گا۔ میں اب بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی جن نے یہ کہا وہ چاروں عالم صاحب کے چپک گئے، پر عالم صاحب کے کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، پر عالم صاحب کے سارے کپڑے خون میں بھر گئے، یہاں تک کہ میری دکان بھی پوری خون سے بھر گئی تھی۔ عالم صاحب نے جو ان کے ہاتھ میں لیمو تھا اور کاٹا، اور ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی بوتل تھی، اس میں لیمو ڈال کر ان کے اوپر ڈالنا شروع کیا، اور چاروں اس پانی کو گرتے ہی زمین پر بیٹھ گئے اور اٹھنے کی بہت کوشش کی، پر اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر عالم صاحب نے ایک کانچ کی بوتل نکالی اور بیگ سے ایک تعویذ اور ایک چھوٹی بک جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا تھا۔ عالم صاحب وہ زور زور سے پڑھنے لگے، اور وہ کانچ کی بوتل نیچے رکھ دی اور زور زور سے اور پڑھتے رہے۔ اچانک اس بوتل میں خود بخود خون جمع ہونا شروع ہو گیا، وہ بوتل فل بھر گئی۔ پھر عالم صاحب نے اسے بند کر دیا اور مجھے ہوش میں لا کر وہاں سے چلے گئے۔ 3-4 دن بعد جب ہم نے دکان کی صفائی کی تو دکان کا ایک کونا تھا جو بہت پرانا تھا، اور اس میں ایک بڑا سوراخ تھا، اسے میں نے کھودا اور اس میں بہت سارے پیسے نکلے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا، جو کہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہاں سے پیسے غائب ہوتے تھے۔ میں نے وہ سارے پیسے نکال کر عالم صاحب سے پوچھ کر اسے مسجد میں دے دیا۔ آج اللہ کا شکر ہے میری دکان بھی اچھی چل رہی ہے، اور اس دکان میں بھی اب کچھ بھی نہیں، اب سب اچھا چل رہا ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ دوستو، نماز پڑھتے رہیں، طہارت کی حالت میں رہیں، اور بالخصوص ہمارے والدین کے لیے دعا کیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی نئے واقعات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔